announcement regarding the implementation of the Citizenship Amendment Act, a decision that comes 4 years after the bill was first passed. پاکستانی ہندوز کو اب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے جو 2014 سے پہلے کے جو ہے انڈیا میں موجود ہے۔ نمسکار دوستو، بھارت سرکار نے CAA لاگو کر دیا ہے جس سے پورے بھارت میں خوشی کا ماحول ہے، کیونکہ اس سے 3 پڑوسی دیشوں سے آئے سبھی الپ سنکھیکوں کو بھارت کی ناگرکتا مل جائے گی۔ اس کے لیے انہیں بھارت سرکار دوارا بنائے گئے آن لائن پورٹل پر رجسٹر کرنا ہوگا، لیکن بھارت سرکار نے اسے لاگو کرنے کے سنکیت پہلے ہی دے دیے تھے۔ اس کے تحت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آئے سبھی ہندو، سکھ، بودھ، عیسائی، جین اور پارسی لوگوں کو بھارت کی ناگرکتا دی جائے گی۔ سر پاکستان کے جو ہندو ہیں بہت زیادہ پاکستان کو خیر آباد کر رہے ہیں، جیسے دہلی کے اندر ریفیوجیز کیمپس میں پاکستان کی جانب سے ہندو بہت زیادہ موجود ہے، اور ایون دو سندھ کے ہندو کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ ٹرین دوبارہ سے چلائیے، ہم پاکستان سے جو ہے نکلنا چاہتے ہیں۔ سر یہ ملک ہم نے بنایا تھا اسلامی جمہوریہ کے نام پر، اور ساتھ سفید رنگ بھی قائد اعظم نے جھنڈے کے اندر ایڈ کروایا تھا کہ یہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیکن سر انڈیا جو ہے پاکستان سے آئے ہوئے ریفیوجیز کو نیشنلٹیز دے رہا ہے۔ افغانستان سے جو سکھ بھاگے ہیں اپنی جان بچا کر، ہندو بھاگے ہیں یا عیسائی بھاگے ہیں، سر ان کے لیے اب وہ کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی ڈیموکریسی ہے، تو وہ پاکستانیوں کو بھی نیشنلٹی دے رہی ہے، وہ افغانستان کے لوگوں کو بھی نیشنلٹی دے رہی ہے، وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی نیشنلٹی دے رہی ہے۔ اگر پاکستان کی بات کرو اور بنگلہ دیش کی بات کریں تو یہ انڈیا کے ہی 2 حصے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کی 2 سائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے ہم ایک سائڈ دیکھتے ہیں، ہم دوسری سائڈ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیوں کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے۔ جی یہ وہی چیز ہے۔ تو جو بھی ہے وہاں پہ یہاں سے جا رہے ہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ 2 ایسی کنٹریز ہیں کہ ہم باہر جب جاتے ہیں ایز اسٹے آؤٹ سائڈ، مجھے کبھی کبھار مسٹیک کیا جاتا ہے I'm an Indian، پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں میں پاکستان سے ہوں، وی آر نیبرز، ہماری لینگویجز سیم ہے، ہمارے کھانے لگ بھگ سیم ہیں، ہم دکھتے بھی ایک جیسے ہیں، then why the difference؟ ٹھیک ہے، باہر I was born outside، میں انڈین اسکول میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، اسکول میں پڑھے ہیں؟ اچھا، انڈین اسکول میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، گریڈ 9 تک میں وہاں پہ پڑھا ہوں، and I had a lot of Indian friends، اور ہمیں کبھی اس طرح کے اختلافات وغیرہ اس طرح کی کچھ نہیں آتی، یہ ہماری کنٹری کے اندر ہی ہے یا ادھر ہے، اچھے لوگ ادھر بھی ہیں، برے لوگ ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ہر جگہ ہی۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب ہم ایک آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری جا کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے دکھ میں ہوتے ہیں، ہم ان کی خوشی میں ہوتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اور ہمیں اس چیز کو جو ہے نا ایک پازیٹیو وے میں لینا چاہیے۔ اگر وہ ایک انیشیٹو انہوں نے لیا ہے کہ اسپیسیفکلی پاکستانیز کو جو یہاں سے گئے ہیں اور ان کو یہ چیز کر رہے ہیں، دیٹس اے تھنگ، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک اچھی پازیٹیو وے میں چیز جا رہی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ آپ بہت سے انڈین فرینڈس کے ساتھ آپ کا بات چیت بھی ہے اور آپ ان کے ساتھ پڑھے ہیں۔ سر انڈیا اور پاکستان کی اگر مینٹالٹی دیکھیں، ان کی ذہانت دیکھیں، تو کیا فرق آپ کو دکھتا ہے کہ انڈین اسٹوڈنٹ میں اور ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ میں؟ وہ زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں جب آپ کی کمیونٹی ایجوکیشن سے جاتی ہے، جب ہمارا ایجوکیشن لیول ان سے بہت بہت فرق ہے، مطلب اتنا فرق ہے۔ میرے دوست کے بچے I see the computer books، اور ابھی بھی ہماری بکس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ فلاپی ڈسک، CD رومز اینڈ ایسی کی چیزیں۔ بورڈ، ہاں، مانیٹر، یہ میں نے لٹرلی ایسی ٹیکنالوجی میں نے دیکھی ہے، ہولوگرام ٹیکنالوجیز دیکھی ہیں، انڈیا، میڈ ان انڈیا، یو کین لٹرلی ٹاک ان دی ایئر، آپ ہوا میں ٹائپ کر سکتے ہو، اور ویسی چیز ہم سائنس فکشن میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی مشین، مجھے دکھا دیں یا پھر میرے علم میں نالج دے دیں اگر ہے کوئی۔ نہیں، میں نے ان کی ایگزیبیشنز میں گیا ہوں، انڈین کی ایگزیبیشن میں۔ اچھا، وہاں پہ گئے ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سعودی عرب، دوسرے ویسٹرن کنٹریز، آپ خود سوچیں کہ وائی دے شیک ہینڈز ود انڈینز ان ایوری پلیس، وائی؟ بات کریں تو ان کے پاس تو آلریڈی 2 مسلم کنٹریز ہیں، تو پھر وہ انڈیا کی سٹیزن شپ کیوں چاہتے ہیں؟ انڈیا کی سٹیزن ہر ایک کو اپنا فیسلٹیز دیکھنے کی، اس کو کہاں پہ وہ اس کے لیے آسانیاں زیادہ ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستانی مسلمان ہیں جو جا کے میرا نکال کے بنگلہ دیش میں بہت آسانی سے جا کے نیشنلٹی مل جاتی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بھی ہیں تو دونوں مسلم کنٹری، لیکن آپس میں دونوں کے اختلافات کتنے ہیں؟ ایگری، بہت اختلافات ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ اب ان کے لیے آسانی ہے جہاں پہ بھی دیکھیں ہر لوگ بندے کو چھت چاہیے سر چھپانے کے لیے، وہ وہیں جائے گا جہاں پہ اس کو ہوگا کہ جی مجھے آسانی سے
نیشنلٹی مل جائے گی. اب اس میں آپ بات کر رہی ہیں کہ جی وہ صرف ہندوؤں کو دے رہے ہیں نیشنلٹی, عیسائیوں کو, سکھوں کو, ہاں تو مسلمانوں کو نہیں دے رہے. جی. تو اس میں یہ چیز بھی سامنے آ گئی, کلیئر ہو گئی کہ جی وہ انڈین جو ہے یا انڈین گورنمنٹ ہے وہ مسلمانوں کے ویسے بہت خلاف ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے جو مسلمان وہاں کے رہنے والے ان کے لیے کتنے حالات تنگ کیے ہیں, آپ کے سامنے ہسٹری آپ کو آگے. لیکن سر جیسے اکثر پاکستانی کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا, لیکن اگر بات کریں کہ کئی سال گزر گئے, وہاں سے کوئی مسلمان یہاں پر آیا بھی تو نہیں ہے نا. جیسے ہمارے ہندو انڈیا چلے گئے ہیں, گوگل پہ جو سرچ آ رہی ہے 50 لاکھ کے قریب پاکستانی ہندو انڈیا میں موجود ہے, لیکن اگر ہم اپنی سرچ کریں تو انڈیا کے تو مسلمان نہیں آئے پاکستان. اگر وہاں پر کوئی ظلم ہو رہا تھا وہ تو آ سکتے تھے, پاکستان تو بنا ہی مسلمانوں کے لیے تھا. یہ بھی پالیٹکس کی بیس پہ یا پولیٹیشینس کی بیس پہ ڈفرینٹ قسم کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. جی. ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. جو میں نے اپنے طور پر میری تھوڑی بہت سرچ ہے وہاں کی, جی. تو وہاں کے جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں, ہاں. انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے, ہاں. یا اس سے پہلے کے جو, وہ وہاں پہ بہت خوش ہیں. جی بالکل. یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہی کیا جاتا ہے کہ جی وہ انڈینس ان کو مارتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں. دیکھیں ہر جگہ کہاں نہیں ہوتا, ہمارے پاکستان میں کیوں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مسلمان کو مارنا ہوتا ہے. صحیح بات تو ہے. پھر وہاں پہ ہندو اور مسلم رہ رہے ہیں, ہاں. تو یہ کمیونٹیز میں ہر جگہ کلیش تو چلتے رہتے ہیں, ہاں. لیکن ان کو بہت بڑھا چڑھا کے اپنے مفاد کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو اس میں وہ جو وہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں, 25 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی. بڑی آبادی ہے. صحیح بات ہے. اتنی ہی آبادی پاکستان میں صحیح مسلمانوں بات ہے کی سر. 25 کروڑ. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں وہاں پہ کہ کتنی آبادی ہوگی پورے پاکستان, جتنی آبادی وہاں پہ ہے انڈیا میں, وہ آخر اتنے سالوں سے وہاں پہ ہیں تو رہ رہے ہیں نا. دوسری چھوٹی موٹی تھوڑی بہت کلیش وغیرہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں, تو وہ صرف گورنمنٹ لیول پہ اپنے مفاد کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان ایک اچھی حالت اور اچھی زندگی انجوائے کر رہے ہیں انڈیا میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کے دور میں, آج کے دور میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کے مسلمان میرا خیال میں پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہیں. صحیح بات ہے سر, یہی ہے کیونکہ پاکستان کے مسلمان تو مہنگائی میں پس گئے نا. وہاں پر تو آپ دیکھیں انڈین کرنسی بھی تو اسٹیبل ہے نا. کرنسی اسٹیبل ہے. آپ اس وقت جو پاکستان کے اگر آپ حالات دیکھیں کہ ہمارا روپیہ جو ہے بنگلہ دیش کی ٹکا سے بھی کتنا گرا ہوا ہے. ایون افغانستان کی کرنسی, جو افغانستان 40 سال سے وار میں تھا, وہ وار سے نکلے ہیں تو ان کی کرنسی زیادہ اسٹرانگ ہے پاکستانی کرنسی. صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھیں ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ لوگ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. وہ لوگ اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں, ہم لوگ صرف پولیٹیشین جو ہیں وہ صرف اپنا خیال رکھتے ہیں. سر جیسے یہ سی اے کا جو ہیڈ لائنس چلی ہے, تو جو پاکستانی ہندو ہے وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو بہت تھینکس کیا ہے, اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ چلے ہمارا بھی کسی نے سوچا, چلو ہمارے پاس بھی اب پاسپورٹ آئے گا, ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ آئے گا, اب ہمارے بچے بھی اسکول جائیں گے, ہمارے بچے بھی انٹرنیشنل جو ہے ملک کے جو ہے دورے کریں گے. تو وہ پاکستانی ہندو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں. اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ایک سہولت دی جا رہی ہے. اب مجھے بھی یہاں پاکستان میں سہولتیں ملیں گی تو میں کیوں باہر جاؤں گا.